مان لو کہ تم لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو اور امام کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر امام کیا کرے گا؟ امام یہ کرے گا کہ جس حالت میں بھی وضو ٹوٹا ہے امام کا وہ اسی حالت سے ہٹے گا اور پیچھے جو نماز پڑھانے لائق کوئی بندہ ہوگا اس کو اس کے ہاتھ کو کھینچ کر آگے کرے گا. ٹھیک ہے. اب امام جس حالت میں تھا اس بندے کو اسی حالت میں آ جانا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نماز اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر امام رکوع میں تھا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد اس کو کھینچا، وہ رکوع میں رہے گا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، پھر اس کے بعد سجدے میں جائے گا. یا سجدے میں وضو ٹوٹا تو وہ بندے کو کھینچ کر سجدے میں آ جانا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ بات آئی؟ جس حالت میں امام ہٹے گا مصلی سے اسی حالت میں پیچھے والے کو آ جانا ہے مصلی پر آ کر اور اس کے بعد نماز کو مکمل کرنا ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو ہم شروع کر رہے ہیں، پریکٹیکل تم لوگوں کو بتا رہے ہیں. اب دیکھو امام نماز شروع کر رہا ہے، اللہ اکبر کہا، مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا. ٹھیک ہے. اب سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ ملانے کے بعد رکوع کر رہا ہے، رکوع میں گیا مقتدی. اس کے بعد یہاں پر رکوع کی حالت میں امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب سیدھے امام اٹھے گا، کچھ نہیں بولے گا زبان سے، ایک لفظ نہیں. پھر اس کے بعد رکوع کی حالت میں مقتدی کو کھڑا کرے گا، جھکائے گا اور پھر اس کے بعد امام چلا جائے گا وضو کرنے کے لیے. مقتدی سمیع اللہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ. اٹھ جاؤ تم لوگ. ہاں اب بس یہ ہو گیا کہ ایک مثال ہم دیے. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ سجدے کی حالت میں گیا، مقتدی سجدے کی حالت میں گئے اور یہاں پر وضو ٹوٹ گیا تو امام بغیر کچھ بولے اٹھے گا، پیچھے سے ایک مقتدی کو لے گا اس طریقے سے اور مقتدی چپ چاپ اٹھیں گے اور سجدے میں جائیں گے اور سجدہ مکمل کریں گے. اگر پہلے سجدے میں ہے تو پہلا سجدہ، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ بھی مکمل کرے گا اور پھر اس کے بعد نماز کو مکمل کرے گا. تب تک امام وضو کر کے آئے گا اور اسی امام کے پیچھے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا.